فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت رحمتوں والی مغفرتوں والی ساتیں ہمارے مقدر میں آ چکی ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل تھا کہ مہینوں قبل ہی اس بات کی دعا شروع کر دیتے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی یہ مبارک ساتیں ہمیں نصیب فرما۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، جب یہ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں آ جاتی، آقا کائنات بڑی خوشی سے مسرت سے ہمیں اس بات کی اطاعت دیتے تھے کہ میرے ساتھیوں، وہ مہینہ آ چکا ہے جس میں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ اور اس میں ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو اس بہتر اور خیر اور برکت والی رات سے محروم رہا تو گویا سمجھو وہ محروم ہی رہا ہے۔ اور آپ نے یہاں پر برادر عزیز علامہ ابتسام الہی ظہیر کے مختلف دروس میں رمضان المبارک کی مناسبت سے بہت سی احادیث کو سنا ہوگا، ان کے فضائل کو سنا ہوگا کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اعزازات، کیسے کیسے انعامات اور کیسے کیسے درجات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے بھی اعزازات، جتنے بھی درجات، جتنے بھی نتائج روزے دار کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، اللہ کہنے والوں کو بھی اور سب سننے والوں کے نصیب میں مقدر میں وہ فرما دے۔ بڑی معروف حدیث ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، 2 لوگ جنہوں نے اکٹھے اسلام کو قبول کیا، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اللہ کے زیادہ عبادت کو کرنے والا، شب زندہ دار، قرآن کی تلاوت کا کرنے والا، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، کافروں کی گردنوں کو اتارنے والا۔ اور دوسرا شخص وہ تھا جو اس زیادہ عبادت کرنے والے سے کم عبادت کو کرنے والا، فرائض کو انجام دینے والا۔ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے، دونوں مر گئے، فوت ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو کم عبادت کرنے والا تھا، وہ زیادہ عبادت کرنے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خواب کے متعلق بتلایا گیا، آپ نے فرمایا، کیا وہ شخص جو کم عبادت کرنے والا تھا، وہ زیادہ عبادت کرنے والے کے 1 سال بعد تلک زندہ نہیں رہا؟ ہم نے کہا ہاں ہاں آقا، وہ 1 سال بعد فوت ہوا، اس شخص کے جو اللہ کی زیادہ عبادت کو کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کو کرنے والا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا پھر اس کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی ساتیں نہیں آئی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر رمضان کے روزوں کو اس زیادہ عبادت کرنے والے سے زیادہ نہیں رکھا، رمضان کی ساتوں کو نہیں گزارا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے جنت میں اس زیادہ عبادت کرنے والے اور کم عبادت کرنے والے کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو ساتھیوں، پھر آج ہمیں اپنا اپنا جائزہ
لینے کی ضرورت ہے، اپنے گرد و اطراف میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے دوست، رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، ہمارے نانا، ہمارے دادا، ہمارے ہمسائے میں، ہمارے عزیز و اقارب میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پچھلے برس رمضان کی ان مبارک ساتوں کو ہمارے ساتھ گزارا، اور اب کی مرتبہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کی تقدیر، اللہ کی مرضی کی وجہ سے وہ رخصت ہو چکے۔ تو پھر آئیے یہ جو رمضان کی مبارک ساتیں ہیں ان کو غنیمت سمجھیے، ان کو سعادت سمجھیے، موقع جانیے، اور آئیے مشہور حدیث جبریل ہے، آپ نے متعدد مرتبہ سنی۔ جبرائیل امین آئے، آپ نے کہا اللہ وہ شخص اس کی ناک ہاک آلود ہو جس کی زندگیوں میں یہ مبارک ساتیں آئیں، اور اللہ نہ کرے اس نے اگر اس کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا تھا اس کو اپنی جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں میں شامل نہ کروا دیا۔ تو ساتھیوں، ایک مرتبہ پھر یہ مبارک، یہ رحمتوں، یہ مغفرتوں بھری ساتیں ہماری زندگی میں آ چکی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو اصل کامیابی وہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے، اللہ پاک کلام مجید میں ندا دے رہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، بچا وہ جو آگ سے بچا اور جنت میں داخل ہو گیا، ورنہ یہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے اللہ رب العزت کی ہرگز منشا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے عذاب علیم میں مبتلا کرے، وہ تو ہمیں معاف کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، ہمیں جنت میں بھیجنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ پھر یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم ان مبارک ساتوں میں کہ جس میں اللہ کی رحمت عام مہینوں سے بڑھ کر پورے عروج پہ ہوتی ہے، معروف حدیث ہے وَلِلَّهِ تَقَاءُ مِنَ النَّارِ کہ اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے۔ کب؟ دن میں بھی دی جاتی ہے، رات کو بھی دی جاتی ہے۔ پھر ساتھیوں، یہ جو مبارک ساتیں، یہ جو رحمتوں والی گھڑیاں، یہ مغفرتوں والی گھڑیاں جو آئی ہیں، پھر یہ بد نصیبی کی بات نہیں کہ اللہ نہ کرے میرا نام کہنے والے کا نام یا ہم سب سننے والوں میں سے کسی کا نام جہنمیوں کی فہرست میں موجود ہے۔ پھر وہ اس موقع کو غنیمت نہ جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کے، استغفار کے، استغاثے کو اس کے سامنے دائر کرے اور اپنے آپ کو جہنمیوں کی فہرست سے نجات نہ دلوا۔ وہ تو غفور الرحیم ہمیں معاف کرنے میں تلے بیٹھے۔ آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا معمول ہے۔ یہ میں رمضان کی بات نہیں آپ کے سامنے کر رہا، رمضان کی مناسبت سے اور بھی بہت اس کے فضائل میں، اس کے درجات کے لیے بہت سی قرآن کی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں، لیکن اللہ کی سنت آپ بتلا رہے آپ کو اور مجھے، ہماری نا امیدی کو، ہماری مایوسی کو توڑنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے ہمیں سمجھا رہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ کی مخلوق اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، گر گڑائیں، اپنے رب کو منائیں، لیکن آپ نے ہمیں یہ خبر دی، اطلاع دی کہ اللہ رات بھر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے۔ رمضان کی بات نہیں، یہ پورا سال اللہ کی سنت ہے، اللہ کا معمول ہے۔ آپ پورا سال ہر روز رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو دن میں گناہوں کو کیا ہے، دن کے اجالوں میں گناہوں کو کرنے والوں اپنے آپ کو سیئات میں
ڈبونے والوں، غلطیاں کرنے والوں، بے ایمانی کرنے والوں، دھوکہ دینے والوں، آؤ اپنے رب کو مناؤ، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا، کوئی آئے جو مجھ سے بخشش کو طلب کرے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ پھر آپ نے اس کے آگے الفاظ کو سنایا، کہا جس طرح اللہ رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں، پھر دن بھر ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، کہ آؤ رات کی تاریکیوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں میں غرق کرنے والوں، آؤ دن کے اجالے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، اللہ کے سامنے توبہ کے، استغفار کے، استغاثے کو دائر کرو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور آپ نے کہا یہ کب تک ہوگا، یہ کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ہر روز دن میں، رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے کہ آؤ میرے سے اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرو۔ ساتھیو، پھر یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، یہ رمضان کا آخری عشرہ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، چند لمحے پہلے ہم نے رمضان کی پہلی تراویح کو پڑھا، پہلے قیام کو کیا، پہلے روزے کو رکھا، آج 21ویں رات آ چکی اور عشر اخیر آ چکی، اور یہ وہ عشرہ جس میں اللہ رب العزت آسمان سے ندا دے رہا کہ رمضان کو بھی اگر یہ شرف حاصل ہوا، یہ مقبولیت ملی، تو اس وجہ سے ملی کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہوئی ہے جس میں قرآن پاک کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، موقع کو غنیمت جانیے، موقع کو غنیمت جانیے، اور رات بھی کیسی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مطلب کیا ہے کہ ایسی رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب اس خاص رات میں عبادت کیا کرنی ہے؟ کوئی اللہ کے نبی آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص عبادت کے متعلق بتلایا؟ نہیں، کوئی بھی ایسی نیکی کرو، صدقے کو کرو، 1 روپیہ صدقہ کرو، یا ہر عشرہ 10 کی 10 راتوں میں 1 روپیہ صدقہ کرو، گویا کہ ایسا ہے جیسے 1000 مہینے تک 1 روپیہ خرچ کرتے جا رہے۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرو، گویا کہ ایسے ہے جیسے 1000 مہینہ قرآن کی تلاوت ہی کرتے جا رہے۔ کوئی ایک ایسی نیکی، قیام کرو، صدقے کو دو، مریض کی عیادت کرو، کہ جس کا ویسے بھی بڑا ثواب ہے کہ 70,000 فرشتے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جب آپ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ ساتھیو، اللہ کی قسم، وہ بڑے غفور الرحیم ہیں، ہم ہی نکمے ہیں، ہم ہی نالائق ہیں، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا نقشہ کھینچ رہے، کہا ایک جنگ کے بعد چند قیدیوں کو لایا گیا، ہم دیکھ رہے تھے ان قیدیوں میں ایک عورت بڑی بے چینی سے پھر رہی تھی، ہم آمینہ کے لال آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھے اس سارے واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں ان قیدیوں میں اس عورت کو اپنا کھویا ہوا بچہ جس کو وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، بڑے والہانہ انداز میں اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیار کرنے لگا۔ ساتھیو، اللہ کی قسم ہمارے لیے نصیحت ہے اس بات۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آقا کائنات نے ہمیں مخاطب کیا، کہا تم دیکھ رہے ہو یہ عورت کیسے والہانہ انداز میں اپنے بیٹے کو پیار کر رہی، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ عورت جس نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، یہ آگ کو سلگائے، لکڑیوں کا اکٹھا کرے،
ان کو آگ لگائے، ان کو جلائے، اور جب شعلے بھڑکنے لگے یہ اپنے بچے کو اس آگ کی نظر کر دے۔ حضرت عمر نے کہا، ہم نے یک زبان ہو کے کہا آقا ایسا تو ہرگز ممکن نہیں ہے کہ کوئی جیتے جی اپنے بچے کو آگ کی نظر کر دے۔ ساتھیوں پھر یہ آپ کے لیے میرے لیے نصیحت ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، عمر اللہ کی قسم یہ جو عورت اپنے بچے کو پیار کرنے والی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی محلوم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں پھر یہ ہماری بدبختی نہیں، ہماری بد نصیبی نہیں کہ جو ہمیں معاف کرنے پہ تلے ہوئے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ جنت کی بشارت دے رہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا مطلب؟ آؤ رمضان کے روزوں کو جس نے رکھا، قیام کو کیا، لیلۃ القدر کے قیام کو کیا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور ساتھیوں پھر اسی پہ بس ہے، اسی پہ بات کو ختم کر دیا، اسی پہ بات کو ختم نہیں کیا۔ پھر ایک ایسی آیت کلام مجید میں اتری، احادیث میں ایسے واقعات موجود ہیں، آپ نے متعدد مرتبہ ان واقعات کو سنا، ان آیات کو سنا۔ آسمان سے ندا آئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی آؤ تو صحیح، جتنا مرضی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، شراب کو لے کے آؤ، جوئے کو لے کے آؤ، ڈاکے کو لے کے آؤ، قتل کو لے کے آؤ، زنا کو لے کے آؤ، شرک کو لے کے آؤ، آؤ توبہ کو کرو ایمان کے ساتھ، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ ہوگا کیا؟ اللہ نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ کیسا بہار کا مغفرتوں کا سیزن لگا ہوا، اور حضرت ابو طویل شطب الممدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں یہ واقعہ سنا رہے، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے سنا رہے کہ میں آقا کائنات کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا آقا آپ کی شریعت ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جس کی ساری زندگی گناہوں میں غرق گزری ہو؟ کوئی ایک ایسا گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو اس نے اس کا ارتکاب نہ کیا۔ آقا کائنات نے حضرت ابو طویل کی بات کو سنا، مسکرانے لگے، کہا فہل اسلمت، کیا تو نے اسلام کو قبول کیا ہے؟ آپ نے کہا جہاں تک میری بات ہے میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میرے اسلام کی بات ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے ابو طویل کی بات کو سنا، کہا پھر تو نے اسلام کو قبول کیا، سچے دل سے معافی کے توبہ کے استغاثے کو دائر کیا، جا اللہ پھر تیرے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ابو طویل کہتے ہیں میں چلا کر بولا آقا وغدراتی وفجراتی، وہ جو میری سیاہکاریاں میری بدکاریاں، آقا کائنات نے کہا ہاں ہاں تو نے جو بھی گناہ کیے اللہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر۔ ساتھیوں یہ واقعات جو آپ کو سنائے جاتے ہیں یہ کس لیے سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم کہنے والا سب سے پہلے ان واقعات سے نصیحت پکڑے، سننے والے نصیحت پکڑے کہ یہ جو نیکیوں بھرا سیزن، یہ جو مغفرتوں والا سیزن، یہ جو رحمتوں والا سیزن، یہ جو برکتوں والا سیزن، ہماری خوش نصیبی، ہماری خوش بختی ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔
پھر موقع کو، زندگی کو غنیمت جانیے، زندگی کو غنیمت جانیے۔ آئیے، اللہ نہ کرے جو کوئی کہنے والے میں سے یا سننے والوں میں سے کوئی جہنمیوں کی فہرست میں شامل ہے، تو آئیے اپنے ندامت کے آنسوؤں کو بہائیے، توبہ کے استغفار کے استغاثے کو دائر کیے، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ کوئی ادھر ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہو یا 100 بندے کو قتل کیا ہو؟ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا جس کی کفل جیسی زندگی گزری ہو، ساری زندگی برائیوں کا ارتکاب کرتا رہا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، اور برائی کی نیت سے اس رات بھی عورت کو بلایا ہوا، عورت کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا، کہا تیرا وجود کیوں کانپ رہا ہے، کیوں کپ کپا رہا ہے؟ کیا کفل نے تیرے ساتھ اجرت کو طے نہیں کیا؟ کیا تیرے ساتھ زور اور زبردستی تو نہیں کی جا رہی؟ عورت کہنے لگی کفل ایسی بات نہیں ہے، میں بھوک کی خاطر، غربت کی خاطر، افلاس کی خاطر اس بات پر مجبور ہو گئی کہ اپنی عزت کو نیلام کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں، وگرنہ میں ہر صورت نہ بد کردار نہ فاحش عورت۔ ساتھیوں یاد رکھو، کوئی ایک ایسا لمحہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کو بدلنے کا، ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ کفل نے سوچا یہ عورت جو ایک مرتبہ برائی کرنے پہ اتنی پشیمان ہے، ایک مرتبہ برائی کرنے پر آمادہ اور تیار ہونے کے باوجود اتنی بے چین ہے، اتنی مضطرب ہے، میں کفل جس کی ساری زندگی بدکاریوں میں، برائیوں میں، گناہوں میں، جوے میں، زنا میں، شراب میں گزر گئی، میرے ساتھ کل کیا ماجرا ہونے والا ہے؟ آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ساتھیوں یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو سٹیج ہے، یہاں سے آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی، آپ کو کوئی حکایات اور قصہ بردہ شریف کی کتاب نہیں سنا رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قال اللہ کی بات کی ہے یا قال رسول کی بات کی ہے، ہم لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ لوگوں کو علامہ شہید کی بڑائی کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، یزدانی شہید کی منقبت کو بنوانے کے لیے نہیں آئے، اپنے اسلاف کی عظمت کو بنوانے کے لیے نہیں آئے، ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے من گھڑت روایتیں، قصے، کہانیاں، چٹکلے یہ نہیں بیان کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط بنیادوں پر، ٹھوس بنیادوں پر وہ بات کی جاتی ہے جو قال اللہ میں موجود ہو یا قال رسول میں موجود ہو۔ آپ کو خطابت کے جوہر نہیں دکھائے جاتے آپ کو متاثر کرنے کے لیے، اور ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ان قیمتی گھڑیوں میں آپ خطیب کی خطابت سنیں، واہ واہ کہیں اور اٹھ کر چلے جائیں۔ مقصد صرف یہ ہے کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کی قسم کامیابی ہے کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ایسا موقع تھا، کفل بارگاہ رب العالمین میں آیا، گڑ گڑایا، اللہ میری ساری زندگی، یہ تو ایک مرتبہ برائی کرنے کے لیے اتنی پریشان ہے، پشیمان ہے، میں کفل ساری زندگی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزری، میرا کل کیا انجام ہونے والا ہے؟ لیکن ساتھیوں یاد رکھو، ایک لمحہ بھی آگے نہ پیچھے، جب اللہ کا حکم آ جائے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ایسا لمحہ تھا کہ کفل کی روح کف انصری سے پرواز کر۔ اب کفل مردہ حالت میں پڑا ہوا، صبح ہوئی، بستی والوں نے اپنے درمیان کفل کو نہ پایا۔ آپ کو پتا ہے لوگ تو جنازے پر کسی کو معاف نہیں کرتے، وہیں پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا برا انسان تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلان تھا، یا اگر کوئی نیک ہو تو لوگ اس کی نیکی کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہوئیں، کسی نے کہا نشے میں پڑا ہوگا، رات کو زنا کیا ہوگا، برائی کا ارتکاب کیا ہوگا، نشے میں پڑا ہوگا، ابھی کچھ دیر بیتے گی آ جائے گا۔ ایک لمبا عرصہ بیت جانے کے باوجود جب کفل کو اپنے درمیان نہ پایا، کفل کے گھر پہنچے، مرکزی دروازے کو توڑا، اندر کفل کے مردہ وجود کو دیکھا۔ کسی نے یہ کہا کہ ایک بڑا
زانی اور شرابی اور جواری انسان تھا، نہ جانے کس حالت میں رات کو گزارا، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ ایسا لمحہ کہ جب کفل اپنے گناہوں پر ندامت اور اپنے گناہوں پر پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا، ایسے عالم میں موت کا وقت آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی غیرت کو جلا لایا، اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے کفل کے مین دروازے پر اس تحریر کو لکھ دیا، اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ساتھیو، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے آپ کے اور میرے لیے نصیحت؟ اس سے بھی کوئی بڑا نصیحت والا واقعہ آپ کو سنانے والا رہتا؟ موضوع طویل ہے، برادر محترم یاسین حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ موضوع کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے، کلوز کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ کفل کی زندگی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے میں سے کسی کی ایسی زندگی نہیں ہوگی کہ ساری زندگی ہر روز شراب، جوا، نشہ اور زنا میں گزری۔ 100 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا کہ کیسے موت کا وقت آیا، زمین کو ناپا گیا، اصل میں وجود برے لوگوں کی بستی کے پاس تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ اللہ کی رحمت، آپ کی رحمت کی وجہ سے اس 100 آدمی کے قاتل کو بھی بخش دیا گیا۔ پھر اور حدیث میں متعدد ایسے واقعات ہیں جس سے اللہ کی رحمت واضح ہوتی ہے، اور آقا کائنات نے فرمایا اللہ نے لوح محفوظ پہ اس بات کو لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو ساتھیو، پھر کیوں نہ آئیے اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کو یاد کیجئے، ندامت کے آنسوؤں کو بہائیے، گر گڑائیے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیے، اپنے گناہوں کے استغاثے کو اس کے سامنے دائر کیجئے۔ موضوع میرا ذہن تھا، میں لمبی گفتگو کرتا، لیکن علماء حضرات موجود ہیں۔ شاید آخر میں برادر اکبر علامہ حافظ ابتسام الہی دہیر صاحب آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں اور اختتامی طور پر دعا کو کرائیں۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے، اگر کہنے والا یا ہم سب سننے والوں میں سے کوئی بھی جہنمی موجود ہے، اللہ کی رحمت عام دنوں سے زیادہ رمضان کے مہینے میں پوری طرح عروج پہ ہے، اور وہ ہمیں معاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں جنت میں بھیجنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ پھر کوئی ایسا بد نصیب نہ رہے کہنے والوں میں سے اور سننے والوں سے، اے اللہ اگر ہم میں سے کوئی بھی جس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، آپ کی رحمت کا واسطہ ہے کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔